تو وہ دونوں کہتے ہیں وما یعلمان من احد حتی یقولا، وہ دونوں انما نحن فتنۃ، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، ایسے نہیں کرو، فلا تکفر، یہ کفر نہیں کرو، یہ کفر نہیں کرو۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لیں، ہمارے ہاں نا یہ جو قصہ گو واعظ ہوتے ہیں نا، قصہ گو واعظ، انہوں نے اس واقعے سے عجیب عجیب باتیں بنا دی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عجیب، آپ نے سنا ہوگا نا ہاروت ماروت اور زہرہ کا واقعہ۔ زہرہ ایک بری عورت تھی، اس کے بارے میں بتایا کہ نعوذ باللہ من ذالک دونوں فرشتے تھے، یہ زہرہ ان کے پاس آئی بہلا پھسلا کر ان کے ساتھ غلط تعلقات، نعوذ باللہ فرشتوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کیے، پھر ان سے اس نے اسم اعظم سیکھ لیا۔ تو جب ان سے غلط کاری ہوگی فرشتوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر دونوں کو بابل کے کنویں میں لٹکا دی، اور زہرہ کو اٹھا کر اوپر لے گئے، فرشتہ بن کر اوپر چلی گئی، آخر میں سے زہرہ ستارہ بن گیا۔ یہ جو نجومی ٹائپ ہے نا، یہ گانیاں گڑی ہوتی ہیں، یہ بالکل ایسا ہی واقعہ ہے نا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں واقعات گاڑ رکھے کہ بچپن میں ماں کی گود میں چھلانگ لگائی، سورج میں گھس گئے۔ یار یہ کون سی بات ہے، اللہ کا نام ہے یار۔ یا ہم بھی ہندوؤں کے ساتھ رہ کر نا، وہ ہمارے اندر وہی دیومالائی داستانیں گھسی ہوئی ہیں، دیومالائی داستانیں ہم سمجھتے ہیں شاید دین جب تک کوئی افسانوی رنگ نہیں نہ دیں گے تو دین صحیح نہیں بیان ہوگا، اور لوگ قبول بھی کرتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ ان میں یہ جو افسانی واقعات ہوتے ہیں نا، شیطان نے اس میں کشش رکھی ہوتی ہے۔ اب بندہ کہے نا اٹھیں 2 نفل پڑھیں، یہ مشکل لگے گا، مشکل لگے گا نا۔ اٹھیں مسجد آئیں، مشکل لگے گا۔ اچھا وہی کہے گا مسجد نہ آئیں، بکرا لیں، بر امام کا نذرانہ چڑھائیں، تو چپ چاپ بندہ چلا جائے گا، اللہ پر یقین کرے چلا جائے گا، چلا جائے گا۔